پھر مجھے لے چلیں گے نا اس ہفتے؟ وہ روشنی کو سرے سے نظر انداز کیے احتشام سے محو گفتگو تھی۔ احتشام کی نگاہوں میں محبت کی لو دیکھتے جگنو جگمگا رہے تھے۔ چھن سے روشنی کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ یہ چہرہ، یہ رنگ انوکھے تو نہ تھے کہ وہ ان رنگوں سے ناآشنا تھی؟ ہرگز نہیں۔ نہیں، یہ رنگ تو وہ پہچانتی تھی جو احتشام کے چہرے پر روشنی کو دیکھ کر رقصاں ہوئے تھے۔ مگر آج معاملہ برعکس تھا۔ سارا طمانینت سے ایک ادائے بے نیازی سے شہزادی کی مانند بیٹھی ہوئی تھی، لیکن روشنی پس منظر کا وہ حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ سارا، تم یہاں سے جاؤ، مجھے احتشام سے کچھ بات کرنی ہے۔ اچانک روشنی کے لہجے میں سختی دہرائی تھی۔ احتشام اور سارا نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا تھا۔ پھر احتشام کے سر خم کرنے اور اشارہ کرنے پر سارا وہاں سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ یہ سارا منظر روشنی کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہا تھا۔ احتشام، کیا میں شادی سے انکار کی وجہ جان سکتی ہوں؟ روشنی کے لہجے میں طنز تھا۔ روشنی، میں اس ٹاپک پر مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کی بیزاری کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ روشنی کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ وہ ضبط کی انتہاؤں پر تھی۔ اس کی ذات کی کرچیاں بکھر کر ریزہ ریزہ ہو چکی تھیں۔ دیکھو روشنی، برا نہ ماننا، میں فطرتاً حسن پرست واقع ہوا ہوں۔ نامعلوم کیوں پہلے پہل تم اچھی لگی، جبکہ تم واجبی شکل و صورت کی ایک عام سی لڑکی ہو۔ شاید تمہاری روشن آنکھیں مجھے اچھی لگی تھی، مگر جب سے سارا کو دیکھا ہے، مجھے اپنے اس جلد بازی میں کیے گئے فیصلے پر اب پچھتاوا محسوس ہوتا ہے۔ احتشام کی بات پر اسے لگا کہ وہ گہری کھائی میں گر چکی ہے۔ اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہو چکا تھا۔ نظر کی کیفیت اور کیا ہوگی؟ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی جان سلب ہو رہی ہو۔ آنسو قطرہ قطرہ گر کر اس کی دل کی زمین کو بھگو رہے تھے۔ پھر وہ بالکل خاموش سی اس کی زندگی سے نکل گئی۔ اس نے نہ کوئی واویلا کیا، نہ کوئی حرف شکایت زبان پر لائی۔ گھر والے اس کی جامد چپ کو اس کی شادی کا ملتوی ہونا سمجھ کر مطمئن تھے۔ نہیں جانتے تھے کہ وہ کس کرب سے دوچار ہے۔ برابر سارا کے لیے آتا رہتا تھا۔ پھر صدر کی شادی ہو گئی۔ ایک حبس زدہ شام میں جب تہمینہ بیگم نماز کی ادائیگی کے بعد صحن میں آئیں تو احتشام اور سارا کو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے دیکھ کر ساکت رہ گئے۔ احتشام جس انداز سے سارا کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہا تھا، وہ پس منظر اپنے آپ میں بالکل واضح تھا کہ احتشام کس قدر گر چکا ہے۔ مگر سارا، وہ تو پرائی نہ تھی۔ وہ زلزلوں کی زد میں تھی۔ وہ چال گھر میں ہی نہیں، ان کی زندگی کو بھی تہو بالا کر گیا تھا۔ انہوں نے جا کر سارا کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ نامراد، اس دن کے لیے تجھے پیدا کیا تھا؟ وہ دکھ سے بولی تھی۔ کیوں امی، اس میں کیا برائی ہے؟ آپا پسند کی شادی کریں تو جرم نہیں، میں کروں تو جرم۔ واہ، وہ دوبدو ماں سے بولی تھی۔ شہریار کا بھی غصہ سے برا حال تھا۔ جب روشنی نے یہ شور سنا تو وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ امی، میں چاہتی ہوں کہ سارا کی احتشام سے شادی کر دی جائے۔ یوں بھی آپ نے اجازت نہ دی تو یہ لوگ خود کورٹ میرج کر لیں گے۔ دوسری صورت میں بدنامی گھر کی دہلیز پر کھڑی ہوگی۔ یہ میں نے سن لیا تھا ان کے منہ سے۔ روشنی کے چہرے پر کوئی ملال نہ تھا، سپاٹ چہرہ، سرد سا انداز تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ تہمینہ بیگم نے دیکھا۔ ایک بیٹی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر رہی تھی، جبکہ دوسری شرمندہ کمانے پر تلی ہوئی ہے۔ اس بھیانک رات کی صبح بھی اتنی ہی دل سوز تھی۔ صبح تہمینہ بیگم کا جنازہ اٹھا تھا۔ ہارٹ اٹیک جان لیوا ثابت ہوا تھا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ امی کی ثالثوے کے بعد سارا نے احتشام سے شادی کر لی۔ وہ اتنی موزور ہو چکی تھی کہ ماں کی موت بھی اس کی محبت میں رکاوٹ نہ بن سکی۔ کیوں یہ باپ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ روشنی نے تعمر شادی نہ کی، یہاں تک کہ بالوں میں چاندی اتر آئی۔ وہ لب جو بے بات مسکراتے تھے، وہاں ملال نے ڈیرے جما لیے تھے۔ شہریار نے شادی اپنی پسند سے کی تھی۔ ندا کی چہچہاتی آواز روشنی کی اپنی تصحیح لگاتی تھی۔ ایک جانب سے وہ اپنی دانست اور زیست کا دکھ بھرا باب ختم کر چکی تھی، مگر ندا کا سجدہ سمجھنا اور شہریار کا سراہنا اور یہ سب دیکھتے وہ حبس اس کے اندر بڑھنے لگتا تھا۔ ندا نے دیکھا شام ڈھل رہی تھی، مگر روشنی آپا آج اپنے کمرے سے نہ نکلی۔ اس نے کمرے میں جھانک کر دیکھا، روشنی آپا بیڈ پر لیٹی تھی۔ ان کا ہاتھ ٹھنڈے تھے،
وہ بخار میں تپ رہی تھیں۔ بخار کی شدت کے باعث نیم غشی کی سی کیفیت سے دوچار تھیں۔ ندا نے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کی اور شہریار کو فون کر دیا۔ وہ ڈاکٹر کے ساتھ ہی گھر لوٹا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق کوئی گہرا صدمہ اندر ہی اندر ستا رہا تھا۔ نروس بریک ڈاؤن یا ہارٹ اٹیک کا بھی خدشہ ظاہر کیا تھا۔ ندا نے ان کی بہت خدمت کی۔ شہریار نے آج اسے ساری بات بتا دی تھی۔ اتنے سال بعد بھی سارا کی گود ہنوز خالی تھی۔ شاید یہ کوئی بددعا تھی جو دونوں کا حصار کیے ہوئے تھی۔ ندا نے اپنی خدمت سے روشنی کا دل جیت لیا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ مکمل تندرست ہو گئی۔ ان کی ندا سے گہری دوستی بھی ہو گئی تھی۔ اپنائیت ہی اپنائیت تھی۔ ایک شام ندا نے کہا، روشنی آپا، میں سب جانتی ہوں۔ آپ کی اضطراب کی وجہ کسی خواہش کی ناکامی نہیں ہے بلکہ قوت فیصلے کی کمی ہے۔ آپ معاف کیوں نہیں کر دیتی تاکہ دل کو سکون آ جائے؟ میں تو سب معاف کر چکی ہوں، انہوں نے سکون سے کہا تھا۔ باہر سائرہ آپی آئی ہیں۔ اب کہ وہ جھجک کر بولی تھی، جانتی ہوں، چلو مل لیتے ہیں اس سے بھی۔ ان کی آواز میں شکست پنہاں تھی۔ باہر سائرہ اداس ملول بیٹھی تھی۔ آج اکیلی ہی آ گئی ہو؟ ان کا کہنا تھا کہ سارا شرمندہ سے آگے بڑھی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا دل دکھایا تھا۔ اس کی سزا مل گئی ہے۔ میں نے اپنا گھر بچانے کے لیے اتنے سال یہ سچ احتشام سے چھپایا تھا کہ میں بانجھ ہوں، مگر کل نہ جانے کیسے اس کی نگاہ ان رپورٹس پہ پڑ گئی تھی اور وہ غصے سے اس نے مجھے طلاق دی۔ وہ سسک رہی تھی۔ میں جانتی ہوں۔ آپ کو معلوم تھا؟ وہ حیرت زدہ تھی۔ کیونکہ تمہیں طلاق دینے کے بعد احتشام کا فون آیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے تمہیں طلاق دے دی ہے۔ مزید یہ کہ وہ تمہارے ساتھ خوش نہیں تھا۔ مجھے کھو دینے کے بعد اس کو ادراک ہوا کہ در حقیقت سچی محبت تو اسے مجھ سے تھی، مگر وہ تمہاری چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا تھا۔ اب مجھے واپس اپنانا چاہتا ہے۔ اتنا کہہ کر روشنی چپ ہو گئی۔ تو آپ نے کیا کہا آپا؟ سارا نے تیزی سے پوچھا تھا۔ مجھے کیا کہنا چاہیے تھا سارا؟ روشنی آپا کا لہجہ طنزیہ تھا۔ سارا، تم آج تک جان نہیں سکی کہ میں تم جیسی کٹھور نہیں ہوں، نہ ہی بے مربت ہوں۔ میں نے دل سے معاف کر دیا تھا۔ دیکھ لی تم نے احتشام کی سچی محبت، مگر میں نے ضرور دیکھ لی ہے اللہ پاک کی سچی محبت اور اس کا انصاف بھی۔ یقین کرو، میرے دل میں احتشام کی حیثیت کسی اجنبی سے زیادہ نہیں ہے۔ تم یہاں رہ سکتی ہو، یوں بھی یہ تمہارا ہی گھر ہے سارا۔ روشنی آپا کہہ کر اندر چلی گئی، مگر سارا کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ اب اس کو تمام عمر اضطراب میں ہی جینا